السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی خیر و عافیت سے ہیں۔ دھاندلی کا بیان پی ٹی آئی کے بہکانے پر دیا، شرمندہ ہوں، چیف جسٹس کا نام بھی جان بوجھ کر لیا، سابق کمشنر پنڈی چٹھا۔ تو ایک اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے بیان دیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف سے تو ان کا کوئی تعلق پہلے بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ ہی دیا تھا۔ اس وقت وہ پاگل تھے، لیکن تمام جتنی بھی قوم ہے اس نے ٹی وی پہ سنا، جتنے بھی ہمارے انہوں نے یہ بات کہی کہ جو ڈی سی جو ہے راول پنڈی جو سابق کمشنر ہیں وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر اب وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو پھر پاکستانی قوم آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ وہ واقعی میں دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو ابھی گورنمنٹ میں آئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اس قسم کے معاملات ہیں کہ وہ جو ہے ان کو بڑا عہدہ جو ہے آفر کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے طاقتور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پنڈی کو چلاتے ہیں، پورے ملک کو چلا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بلوں کے اندر چوٹیاں ہیں ان کو بھی رزق دینے والے وہی ہیں۔ تو اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان ایک جو ہے تماشا بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور مسلمان پاکستانیوں کو جو ہے ریموٹ کنٹرول کے ساتھ اٹھایا بٹھایا، کھلایا پلایا، اور ان کو جتنے جوتے مارنے ہیں وہ بھی کرنے کا آپ کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ہے۔ اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان کی جو اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر ہر بہت بے انتہا جو ہے ایک ان کے اندر پریشانی اور ایک گھٹن کا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ ان کو کنٹرول، ان کے ہاتھ پیر باندھے جا رہے ہیں پاکستانیوں کے عام عوام کے، اور صرف اشرافیہ ہیں جو مزے لوٹ رہی ہے پاکستان کے ٹیکسوں کے اوپر، مرات لے رہی ہے، پیٹرول فری لے رہی ہے، سارے جتنی بھی جو آپ نام لیں وہ ساری چیزیں یہ حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا علاج فری، ان کا ٹریولنگ فری، ان کی ہر ایک چیز فری، ان کا بجلی کا بل بھی پاکستان کی عوام دیتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے زبردستی جو ہے پاکستان کی جو حکومت میں حصہ ڈال لیا ہے، کیونکہ دھاندلی کے ذریعے نتیجے میں جو سیٹیں انہوں نے نہیں جیتی ہیں انہوں نے وہ اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور ساتھ 8 کروڑ سننے میں آ رہا ہے مبینہ طور پہ کہ ان لوگوں نے سیٹیں خریدی ہیں، اور جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں وہ 15 کروڑ کی بکی ہیں مبینہ طور پہ، جو تجزیہ کار ٹی وی کے اینکرز جو ہے ٹی وی کے اوپر بتا رہے ہیں، اور جو ریسورسز بتا رہے ہیں ان کے مطابق اسی قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو تو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، لیکن سیٹیں چھیننے کا معاملہ تو ایک طرف ہے، لیکن پاکستان کے اندر رول آف لا، آئین قانون کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز جو ہے یہاں پہ نہیں ہے، کوئی بھی اپنی جو ہے آزادی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کوئی اپنا اظہار رائے نہیں کر سکتا، اس کے اوپر جتنا مرضی ظلم ہو جائے، جس کی مرضی ہے اس کو اٹھا کر لے جائے، اس کو کڈنیپ کر لے، اور اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہو، اور اس کے پاس کھلی چھٹی ہو کہ وہ منہ اٹھا کے ان سب کسی کو بھی اغوا کر لے۔ تو اب مریم نواز جو ہے آئی ہیں پنجاب کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، اور اب کتنی ویڈیوز بنیں گی اور کتنے لوگوں کو ننگا، ان کی بیویوں کو ننگا دیکھا جائے گا، اور ان کو ڈارک ویب میں ان کی ویڈیوز کو سیو رکھا جائے گا، یہ اب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ کتنے پاکستان کے پولیس افسران ہوں گے، جو بیوروکریٹس ہوں گے، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے، ان کی پرائیویٹ زندگیاں نہ محفوظ ہیں، اور نہ ہی عام مسلمانوں اور پاکستانیوں کے گھر میں بیٹیاں، مائیں، بہنیں اور ان کے گھر محفوظ ہیں۔ سب کے گھروں میں ویڈیوز لگا کے ان کے گھروں میں ان کی بیویوں اور ان کی ہم بستری کی بھی خدا نخواستہ ویڈیوز کیا پتہ منظر عام پہ اگلی بار آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ بس اب یہی جو ہے رہ گیا ہے۔ اور باقی تو کڈنیپنگ جو چور کرتے تھے رینسم لینے کے لیے، اب
دوسرے لوگ بھی یہی جو ہے کر رہے ہیں. اسی طرح سے مارکیٹوں میں پوری پاکستان کے اندر اس قسم کا بدترین حالات ہیں جو کہ پاکستان کو ایک نامناسب جگہ بنا رہے ہیں جو کہ انسان کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہی. تو اگر پاکستان کے جتنے بھی شہری ہیں وہ کوشش کر کے باہر کے ملک میں جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پہ اب حالات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں. اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان دیا ہے کہ IMF کو مداخلت کی دعوت دیں گے. عالمی مالیاتی ادارے کو خط لکھ کر مطالبہ کریں گے پاکستان سے بات چیت الیکشن میں دھاندلی کے آڈٹ سے مشروط ہو. بیرسٹر علی ظفر نے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے یہ بات کہی ہے. اور اسی طرح سے عمران خان کی جو بیوی ہیں بشرا بی بی، ان کی جو ہے طبیعت ناساز ہے، ان کو معالج کی بالکل بھی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی اور اسی طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. اور عمران خان اور جو ہے بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں کیونکہ یہاں پہ حد سے زیادہ فسطائیت ہو چکی ہے. ایک جو کمشنر ہے وہ کل پاگل تھا، آج اسی نے جو ہے تحریک انصاف کے سامنے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنا کر جو ہے اس کو شامل کر کے جو ہے یہ بیان داغ دیا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے جو اس نے بیان دیا ہے وہ انہی کے کہنے پر دیا ہو اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہو. تو یہ ساری ڈرامے بازیاں جو ہے چل رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ بھی عمران خان کی پارٹی کے ساتھ مل کر اور عمران خان کو پھنسانے کی اور مزید ان کی پارٹی کو بین لگانے کی کوششوں کا ایک یہ بھی نتیجہ ہو سکتا ہے. اس کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ جو ہے پھونک کر قدم اٹھائیں اور کسی قسم کے اس طرح کے بیانات بازیوں سے ہرگز بھی نہیں جو ہے ان کو دینے چاہیے. یہ بیرونی مداخلت کی دعوت کی کوشش ہے. پچھلی بار بھی ان کی سازش پکڑی گئی تھی ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. نون لیگ کا رد عمل: ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو قرض کی واپسی میں ناکام رہے گی. آڈٹ ٹیم سپریم کورٹ کی سربراہی میں ہونی چاہیے. رہنما PTI: IMF کو خط لکھنا ملک دشمنی. احسن اقبال: معاشی نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. عطا تارڑ: جو آپ کی جماعت جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے پورے ملک کو ہجان میں، اور آپ نے چوری کر کے سیٹوں کے اوپر قابض ہو گئے اور آپ نے دھاندلی کر کے پوری پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں لی ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو ملک دشمن کون ہے یہ ساری عوام جانتی ہے. تحریک انصاف کی وکلا اور سیاسی قیادت میں اختلافات بڑھنے لگے. سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اور انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے مخصوص قیادت سامنے لانے پر اظہار تحفظات. IMF سے $6 ارب قرض لینے کی پاکستان کی منصوبہ بندی. منتخب حکومت نے چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے مدد کی درخواست کی تو دستیاب ہوں گے IMF. تو اب اس قسم کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو بلیک میل کریں گی، خفیہ قوت انہیں چلائے گی. فضل الرحمان نے یہ بات کہی ہے. دفاعی قوتیں جب سیاسی قوت بن جائیں تو ان پر بات کرنا ہوگی. وہ دفاعی قوت رہیں تو آنکھوں پر پلکوں کے طور پر ہوں گے. تو پاکستان کے جو JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور جتنے بھی جو اچکزئی ہیں اور جو ایمل ولی ہے ان کو تو سب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، لیکن جو دو بڑی پارٹیاں ہیں وہ ابھی بھی اپنے اقتدار کی اور بندر بانٹ کی اس کے اندر لگی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو صحافی ہیں عمران ریاض، آج ان کو ان کے گھر کے اوپر سے جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کا کیا جرم ہے یہ ابھی تک بتایا نہیں جا رہا اور ان کی گرفتاری کی بھی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے. اور سپریم کورٹ کے خلاف جو منظم سازش ہو رہی ہے وہ منظم سازش تو سچ نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو پاکستان کی جو عوام ہے ان کا جو دھیان ہے وہ اس چیز کے اوپر چلا جائے. اور ان کی یہ بہت زیادہ سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں.
تو تاکہ فارم 45 سے پاکستانیوں کی جو وہ ہے توجہ ہے وہ ہٹ جائے اور وہ اس بڑی چیز کے اوپر لگ جائیں، اور پھر پاکستان کے اندر اس معاملے میں پاکستانی پوری قوم کو الجھایا جائے۔ تو یہ ایک پرانے ٹیکٹکس ہیں جو کہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عدلیہ یا ججز کے خلاف منظم مہم افسوسناک ہے جو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے کیا ریمارکس دیے ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کیا مہم چلا رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ پاکستان کی جو سپریم عدالت ہے وہ بالکل بھی انصاف دینے میں ناکام رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے ہر معاملے پر اگر آپ دیکھیں جہاں پہ سو موٹو نوٹس لینے کا بنتا تھا وہاں پہ بھی نہیں لیا، اور جہاں پہ جس قسم کے انہوں نے غیر شرعی عدالتوں نے جو ہے وہ دیے ہیں فیصلے دیے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک اور اسلام کے منافی ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے خاموش بنی رہی اور ان کے تمام جتنے بھی ججز ہیں وہ منہ پہ تالے ڈال کے بیٹھے رہے، اور قیامت والے دن ان کا کیا حشر ہوگا وہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر آپ لوگ آج جمعے کا دن ہے اور تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ سورہ کہف کو پڑھیں، اور اپنے ملک میں جو دجالی نظام آپ کے اوپر آپ کو شکنجے میں لے لیا گیا ہے، جس نے آپ کو پورا جکڑ لیا ہے، آپ لوگ اس سے نکلنے کی جتنی بھی کوشش کریں گے لیکن آپ اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو اسی دن کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اس فتنے سے، فساد سے اور اس قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو ضرور پڑھیں اور اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں، کیونکہ پاکستانیوں عام عوام کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ آپ کے بلوں میں اضافہ ہونے والا ہے، پیٹرول کے بلوں میں پیٹرول بڑھنے والا ہے، گیس تو پہلے ہی بڑھ چکا ہے اور گیس کی اور بھی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے امکانات ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان کے اندر اور زیادہ جو ہے اسی طرح سے مہنگائی کا طوفان اور آنے والا ہے، کیونکہ پاکستان جب IMF کی طرف جائے گا تو IMF آپ کو بغیر کسی اس کے گارنٹی کے یا پیٹرول میں کی قیمتوں میں یا دوسری مراد کو یا آپ کی جتنی بھی سبسڈیز بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ کی اور بھی GST بڑھ جائے، سیلز ٹیکس اور بڑھا دیے جائیں، اور آپ کو نامعلوم طریقے سے بھی آپ کے اوپر ٹیکسز کا انبار لگا دیا جائے، اور ٹیکسز کا انبار جب آپ کے اوپر لگے گا لیکن آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوگا اس کا، صرف اور صرف جو لوگ حکومت میں وہ بیٹھ کے فائدے اٹھائیں گے۔ تو پاکستانیوں آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اللہ کے حضور توبہ استغفار بھی کریں اور اپنے اعمال کے اوپر بھی نظر ثانی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں تاکہ آپ کی جو اس قسم کی حالات ہیں وہ آپ ان سے دور رہیں۔ اور پاکستانیوں اگر آپ دیکھیں تو مسلمان جو غزہ کے مسلمان ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کی آواز اٹھانے والا اب کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی لوگ اب اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ ہی رہنے کے لیے جگہیں ہیں بچی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خوراک ہے، نہ ہی ان کے پاس ہسپتال یا ادویات کی ضروریات، ان کی نارمل جو انسانی حقوق کی جو انسان کو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہیں۔ تو پاکستانیوں اگر ایک مسلمان قوم اتنی تکلیف اٹھا رہی ہو اور دوسری مسلمان قوم کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن ہم لوگ سب جو ہے اپنی زندگیوں میں مست ہیں، اسی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ اور یمن نے اتنا بڑا جو ہے جنگ چھیڑی ہوئی ہے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ، اور برطانیہ کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اور ان کے لیے بے حد انتہائی شرمندگی اور ان کے لیے ان کی سیکیورٹی کے لیے بے انتہا خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اب جو برطانیہ اس کے پاس اپنا کوئی بھی سیکنڈ آپشن نہیں بچا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے میزائل مار سکے گا۔ تو اس قسم کے حالات سامنے آ رہے ہیں، اور اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔